ایک جوان نے کہا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اسی بدن کے ساتھ عالم برزخ میں جائیں؟ میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے۔ ابھی سائنسدانوں چاند تک پہنچے ہیں، کہتے ہیں اگر سورج تک یا اس سے دور جو ستارے ہیں اگر ہم اس پہ پہنچنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایسے راکٹ بنانے پڑیں گے جو لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں، اور لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے بھی تو اتنے ہزاروں سال لگیں گے، تب جا کے ہم اس سیارے تک پہنچیں گے۔ اور کہتے ہیں اگر ہم لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے، بدن میں طاقت نہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ کو کیا کر سکے، برداشت کر سکے، بدن پھٹ جائے گا۔ یہ جہاز کی اسپیڈ سے آپ جاتے ہیں نا، اگر جہاز کی اسپیڈ اور زیادہ بڑھائی جائے تو انسان کو اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی اسپیڈ یہ بدن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا کے سیارے جن پر اگر لائٹ یعنی روشنی کی اسپیڈ سے بھی جایا جائے تو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں۔ عالم برزخ تو ان سے بھی دور ہے۔ اب تو بدن کے ساتھ جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا؟ اور بالفرض اگر لائٹ کی اسپیڈ سے بھی جائے تو ہزاروں سال لگیں گے۔ لیکن جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے ان کو خواب کے عالم میں دیکھا کہ آپ کو کتنی دیر لگی عالم برزخ پہنچنے میں، تو کہتے ہیں کہ بلیک ٹنل تھا، کوئی کچھ کہتے ہیں کالا ٹنل تھا، کچھ کہتے ہیں وائٹ ٹنل تھا۔ روح نکلی اور ہم اس ٹنل سے بڑی تیز رفتاری سے اوپر جا رہے تھے۔ کتنے منٹ؟ کچھ کہتے ہیں 5 منٹ، اپنے اندازے سے بتاتے ہیں 5 منٹ لگے، 7 منٹ لگے ہمیں عالم برزخ میں پہنچنے میں۔ اب تصور کرو وہ برزخ جو ان ستاروں سے بھی زیادہ دور ہے، ان تک لائٹ کی اسپیڈ میں جاؤ پھر بھی ہزاروں سال لگتے ہیں، اور یہ بندہ کہتا ہے میں 6-7 منٹ میں عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اسپیڈ ہے وہ روح کی اسپیڈ ہے۔ بدن جب تک روح سے جدا نہیں ہوگا تب تک تو عالم برزخ نہیں جا سکتا۔ موت اسی لیے ضروری ہے، اگر موت نہ آئے تو بندہ اوپر کیسے جائے، عالم برزخ میں کیسے جائے؟ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس عالم برزخ میں جانے کے لیے تو گلاس تو نہیں لے جا سکتا بندے خدا، پیسے تو نہیں لے جا سکتا، مٹیریل ہے، کوئی دنیا کی چیز عالم برزخ میں نہیں جاتی۔ کیا لے کر جاتا ہے؟ روحانی چیزیں۔ یہی تیرا عمل، یہ تیرے سپاہی ہیں۔ کہ وہ شخص کہتا ہے جب میں مر گیا، کہتا ہے قبر کے اندر تھا، اب میرے بیٹے، میرا مال، سب کچھ خدا نے اس کو ایک مثل بنایا، مثل الاعلیٰ، عالم مثال جیسے آپ بولتے ہو۔ خدا شکل دیتے ہیں، آپ کے ہر عمل کو اللہ شکل دیتا ہے۔ یہ مجلس ہے نا، مرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی جائے گی۔ کہتا ہے بیٹے بھی ایک شکل میں آ گئے، مال بھی ایک شکل میں آ گیا۔ میں نے اولاد کو کہا کہ کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو اللہ نے ایک مثل اعلیٰ بنائی، ایک شکل آ گئی اس کی۔ اولاد نے کہا کہ بابا ہم قبر تک آپ کو چھوڑنے آئیں گے۔ کہتے اپنے مال سے پوچھا تم کہاں تک میرے ساتھ آؤ گے؟ مال نے کہا قبلہ ہم آپ کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے۔ کہتا ایک تیسری شکل کھڑی تھی، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا عمل ہوں، میں وہ ہوں جسے دنیا میں تو نے زیادہ لفٹ نہ کرائی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ زیادہ رہا، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی، مال کی طرف تیری توجہ تھی، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، تو نے تھوڑی بہت میری طرف توجہ کی تھی، میں عالم برزخ تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہتے کئی نورانی چہرے بن، نماز کی شکل بن جائے گی، روزے کی شکل بن جائے گی، مجلس حسین کی ایک شکل بن جائے گی۔ یہ عالم برزخ میں بطور سپاہی آئیں گے اور تیری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ جب اہل بیت فرماتے ہیں نا 75 سپاہی ہیں، واقعاً یہ سپاہی ہیں، تجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، صبر ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا۔ انفاق اللہ کی راہ میں ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا۔ لیکن اگر تو بغض کرے گا، نفرت کرے گا، سہم من سہام مل جہنم، اگر نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا تو یہ بھی ایک برا سپاہی بن جائے گا۔ جناب مختار کی فلم تو آپ نے دیکھی تھی نا، انہوں نے خواب مختار کو پکچرائز کیا تھا، کبھی یہاں دوڑ رہا ہے، کبھی وہاں دوڑ رہا ہے۔ اس عالم برزخ کے عذاب میں بھی مختار کو اگر کسی نے بچایا تو حسن ابن علی نے آ کر بچایا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا میں ولایت رکھتے ہیں، آخرت میں بھی خدا نے ان کو ولایت دی ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور آپ کی اور میری کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں. وہ جوان واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے. جیسے مرتے وقت اس کی ماں ایک وصیت کرتی ہے نا کہ میرے لال، پتا تھا میرا بیٹا بڑا گنہگار ہے، خطا کار ہے، کہتی ہے میرے لال ایک ماں کی وصیت پہ عمل کرنا، تو نے پوری زندگی اپنی چلائی، اب رو بھی رہا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہتی ہے جوان ایک عادت ڈال دے اپنے اندر. کہتے ہیں جو عادت یہاں آپ کو ہے نا وہاں بھی ہے. قرآن کی آیتیں، اللہ ان کو کہے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم نے نہیں کیا تھا. پھر خدا اسکرین کھولے گا یہ دیکھ یہ تیرے گناہ ہے. مطلب یہاں جو جھوٹا ہے وہ سوچے گا وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے یہاں بھی ایکسیپٹیبل ہے. ماں نے کہا بیٹا ایک عادت ڈال دے. جی اماں کون سی عادت؟ کہ میرے لال مر جاؤں آگ کر دوں گی اگر تم نے اس عادت پہ عمل پیرا نہیں ہوئے. کون سی عادت؟ کہنے لگی کہ بیٹا جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے، علم پہ پڑے، کسی بھی ایسی چیز پہ پڑے جس کی نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو، بیٹا بس ایک کام کرنا، اپنی طرف سے اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے حسین کو ایک سلام کر دینا. عادت ڈال دیں. بعض جوانوں کو عادت ہوتی ہے کثرت سے صلوات پڑھنے کی نا، یہ اچھی عادتیں ہیں، زبان ذاکر بن جائے. ہاں 10 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھے فضول باتیں، گاڑی میں گانا لگا رہا ہے، گانا گنگنائے جا رہا ہے، جہنم بنا رہا ہے، لمحہ لمحہ جہنم بنا رہا ہے. ہاں آج بعض لوگوں کو جس طرح گانے سننے کی پہلے عادت تھی اب کیا کرتے ہیں؟ نوحے لگا دیتے ہیں. نوحہ غم کی نشانی ہے. بندے خود اب نوحہ لگا ہوا ہے، آپس میں ہنس بھی رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں. یہ نوحہ مزے کے لیے چلا رہا ہے، غم کے لیے نہیں چلا رہا. یہ بے ادبی ہے. حدیث ہے جب قرآن چلے خاموش، مزے کے لیے قرآن نہ چلایا کرو. کلام خدا ہے، سننا ہے سنو، نہیں تو بند کر دو. نوحے گاڑی میں مزے کے لیے نہ چلایا کرو. مزہ ہی لینا ہے کوئی قوالی چلا دو. نوحے میں پڑھ رہا ہے، سکینہ نے تماچے کھائے، در چھینے، چادریں چھینی، اب تو آپس میں باتیں کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے دوستوں کے ساتھ کہ پیچھے ایک گویا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے تیرے لیے. یہ بے ادبی ہے، یہ بے احترامی ہے. اس سے اچھا نہیں تو زباں کو ذاکر بنا دے. کیوں مستحب ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے؟ کبھی سوچا ہے؟ بہترین تسبیح خاک شفا. پلاسٹک کی تسبیح بھی اٹھاؤ اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ کبھی کبھی ذکر بھول جاتا ہے. عقل مندی کی نشانی ہے، جب تسبیح کو دیکھو گے ذکر یاد آئے گا. مومنین کے گھروں میں یہ عقل مند بندہ اپنے ذہن کو حق کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. کل میں نے کہا نا شیطان بری چیزوں کی طرف ذہنوں کو ٹرانسفر کرتا ہے، اولیاء اللہ اچھی چیزوں کی طرف ذہنوں کو ٹرانسفر کرواتے ہیں. مجلس میں آؤ گے حسین یاد آئے گا، تسبیح دیکھو گے ذکر یاد آئے گا، مصلی دیکھو گے نماز یاد آئے گی، اذان کی آواز سنو گے اللہ کے لیے دوڑو گے. یہ نشانیاں ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ گانے دکھواتا ہے، گندی چیزیں دکھواتا ہے، اور ذہن کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے؟ ذہن سیار ہے، ذہن کو آپ روک نہیں سکتے ہو، کبھی یہاں دوڑتا ہے کبھی وہاں دوڑتا ہے. اب آپ نے اس کو پکڑ کے ایک صحیح ڈائریکشن دینی ہے، تب جا کے یہ ذہن اچھا بنے گا. مومنین کے گھروں میں جاتے ہیں، عجیب غریب گھر اور دیواروں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں. بھئی تیرا چھوٹا بچہ ہے، ایسی تصویر لگا جس کو دیکھ کے اس کو علی کی یاد آئے. مخصوصاً جس کمرے میں خواتین بیٹھتی ہیں بڑا بورڈ لگا دو غیبت کرنا حرام ہے. وہ کرنا بھی چاہے گی، بورڈ پہ نگاہ پڑے گی چپ ہو جائے گی. تذکر تذکر تذکر، فذکر انما انت مذکر. اے حبیب تذکر دے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں. مجلس امام حسین ہلکا ہلکا آپ کے ذہنوں کو کھٹکھٹاتی ہے. بیدار ہو جا، بیدار ہو جا، بیدار ہو جا، غفلت سے بیدار ہو جا. ہر کو تذکر دیا، ہر بنا. زہیر کو تذکر دیا، زہیر بنا. انتبہو انتبہو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. یہ تذکر ہے. آغا بہجت کہتے ہیں تذکر امر بالمعروف تذکر کا نام ہے. کس کو نہیں پتا واجب کا حلال کا؟ ہر کسی کو پتا ہے، لیکن تذکر گھر میں کوئی نہیں دیتا. نہ باپ دیتا ہے، نہ بیٹا
اپنے دوست کو دیتا ہے نہ بھائی بھائی کو دیتا ہے، تذکر کی کمی ہے۔ تو گھر میں ایسی تصویر لگاؤ جہاں سے ذہن کہاں ٹرانسفر ہو جائے؟ اللہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے۔ مولا کا کوئی فرمان لگاؤ، امام حسین کے حرم کے روزے کی تصویر لگاؤ، ہاں، تاکہ بچپن سے اس بچے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ دل کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، کان دل کی کھڑکی ہے، آنکھیں دل کی کھڑکی ہیں، زبان دل کی کھڑکی ہے۔ تو آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ تصویریں سیو ہو جاتی ہیں، تو کانوں سے جو سنتا ہے وہ آوازیں سیو ہو جاتی ہیں، تو زبان سے جو بولتا ہے وہ چیزیں سیو ہو جاتی ہیں، جو جملے بولتا ہے ہر شے تمہارے دل پہ اثر ڈال دیتی ہے۔ اگر اچھی چیزیں دیکھو گے دل پہ اچھے اثرات پڑیں گے، بری چیزیں سنو گے برے اثرات پڑیں گے۔ تو فرمایا عقل مند بندے کی نشانی کیا ہے؟ وہ 24 گھنٹہ بیدار رہتا ہے، ان سپاہیوں کو مضبوط کرتا رہتا ہے۔ ماں نے کہا میرے لال جب بھی حسین کے نام پہ نظر پڑے ایک سلام کر دینا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ ماں مر گئی، بیٹے ماں کو دفن کر کے آیا۔ اس کے دوست کہتے ہیں جب تک زندہ تھا علم پہ نگاہ پڑتی تھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نام حسین پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سبیل پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مجلس میں آیا، بس یعنی ہر وہ شے جس کی نسبت امام حسین سے ہوتی تھی نا دیکھتا تھا، کہتا تھا میرا سلام ہو میرے غریب حسین پر۔ اس کے دوست کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی، چند دنوں کے بعد خواب کے عالم میں اس کے دوست نے اسے دیکھا، کیا دیکھا؟ جنت میں بیٹھا ہے، نعمتوں میں مالا مال۔ دوست نے کہا یہ تو بتا تو تو بڑا گنہگار تھا، ہاں خطاکار تو تھا نا، کوئی حساب کوئی مشکل، اتنی جلدی جنت؟ اس نے کہا دوست موت بڑی مشکل ہے، یہ سفر بڑا مشکل ہے، تو دفنانے گیا مشکلات آئیں، قبر میں تکلیف ہوئی، جب ملائک مجھے لینے آئے اتنے خطائیں تھیں، میرے ہاتھوں کو باندھا پاؤں کو باندھا، عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا کہ لے جاؤ اس بدبخت کو وادی برہوت میں۔ دو وادیاں، وادی سلام وادی برہوت، نیک ارواح سلام میں سلامتی میں رہیں گی، وادی برہوت جہاں عذاب ہوگا۔